بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے ہم نے وہ اسماء پڑھے جو کہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی اسماء مرفوعہ۔ تو اسماء مرفوعہ سے مراد وہ اسماء تھے جن پر رفع ہوتا ہے یا وہ محل رفع میں ہوتے ہیں، یعنی ایسی جگہ پر وہ واقع ہوتے ہیں، ایسے مقام پر وہ آ جاتے ہیں کہ اس مقام پر یا اس جگہ پر کوئی بھی اسم آ جائے تو اس کو رفع دیا جاتا ہے۔ جیسے فاعل تھا، نائب فاعل تھا، تو کوئی بھی اسم جو ہے وہ اگر فاعل بن جائے یا نائب فاعل بن جائے یا وہ مبتدا بن جائے یا وہ خبر بن جائے، یا اسی طرح انا جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے، لا ما ولا مشابہ بلیسا کا جو ہے وہ اسم بن جائے، فاعل ناقصہ کا اسم بن جائے، لا نفی جنس کی خبر بن جائے، تو کوئی بھی اسم جو ہے وہ ان 8 مقامات، محلات اور جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر واقع ہو تو وہ مرفوع ہوگا۔ اب بعض اسماء ایسے ہیں جو منصوب ہوتے ہیں، جنہیں اسماء منصوبہ کہا جاتا ہے، یعنی منصوب اسماء۔ تو اسماء منصوبہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن میں نصب کی علامت موجود ہو، یعنی جو منصوب ہوں۔ اب وہ نصب جو ہے بے شک ضمے سے آئے، وہ نصب جو ہے وہ بے شک یا سے آئے، یا وہ نصب جو ہے تقدیری ہو، اس کی حالت جو ہے وہ منصوب ہی ہوگی، اس کی حالت جو ہے وہ منصوب ہی ہوگی۔ تو اسماء منصوبہ میں سے سب سے پہلے مفعول ہے۔ تو عام طور پہ ہم یہ فاعل اور مفعول کے بارے میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یا یہ معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، یہ ایک عربی زبان کا جملہ ہے جو علم النحو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، کہ ہر فاعل جو ہے وہ مرفوع ہے اور ہر مفعول جو ہے وہ منصوب ہے۔ اب آگے جو مفعول ہے، مفعول ایک نہیں ہوتا، مفعول کی پھر کئی ایک اقسام ہیں، مفعول کی کئی ایک اقسام ہیں۔ ہم تو زیادہ تر ایک ہی مفعول کو جانتے ہیں کہ شاید مفعول ایک ہوتا ہے، یا مفعول بھی جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن مفاعیل خمسہ یعنی 5 مفعول ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہے۔ مفاعیل خمسہ میں سے ہر ایک مفعول کی الگ الگ تعریف ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے مفعول بھی۔ تو اصل مفعول جو ہوتا ہے، جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، وہ مفعول بھی ہی ہے۔ مفعول بھی اس مفعول کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو، مفعول بھی اس مفعول کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو۔ جیسے قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھی، تو اب یہاں پر جو کتاب ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول مطلق۔ تو مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ دراصل وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی پہلے ایک فعل استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تاکید کے لیے اسی فعل کا مصدر لے آتے ہیں، اس میں اس کی تاکید ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہیں ضربت ضربن، میں نے مارا، ضربن مارنا، یعنی میں نے بہت مارا۔ یا آپ کہہ لیں فرحت فرحن، میں خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، یعنی جو فعل استعمال ہوا ہے اسی کا مصدر دوبارہ لا کر وہاں پر استعمال کیا جائے، تاکہ جو فعل کا معنی ہے اس میں تاکید پیدا ہو جائے، یعنی فعل کے معنی میں تاکید کرنے کے لیے مصدر لایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفعول فی۔ تو مفعول فی سے مراد وہ ظرف ہے جس میں فعل واقع ہو، مفعول فی ہی جس میں فعل کیا گیا ہو، یعنی وہ جگہ یا وہ وقت۔ تو جہاں پر وقت اور جگہ کا تذکرہ ہو اس کو مفعول فی کہتے ہیں، اس کو مفعول بھی نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مفعول ہوتا ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو سے مراد وہ مفعول ہے
کہ جس کے باعث فعل واقع ہو، یعنی جس کی وجہ سے فعل جو ہے وہ سر انجام دیا جائے. جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. تو یہ جو تأدیباً کا لفظ ہے یہ مفعول لہو ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک مفعول معہ ہوتا ہے. اس سے مراد وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور اس کا معنی جو ہے معا کے معنی میں ہو، یعنی وہ واو جو ہے وہ معا کے معنی میں ہو. جیسے جاء الامیر والجیش، کہ امیر جو ہے وہ لشکر کے ساتھ آیا. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ مفعول کوئی بھی ہو وہ مفعول ہی ہوتا ہے اور اس کو نصب دی جاتی ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل 5 مفعول ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ اور مفعول لہو، اور اس کے ساتھ مفعول معہ. تو ان کو کہتے ہیں مفاعل خمسہ، یعنی 5 مفاعل، 5 مفعول. تو اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی تعریف الگ ہے، ہر ایک کی ڈیفینیشن الگ ہے، لیکن سارے کے سارے مفعول اس بات پر مشترک ہیں کہ ہر مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا. وہ بے شک مفعول بھی ہو، بے شک وہ مفعول مطلق ہو، بے شک وہ مفعول فی ہو، بے شک وہ مفعول لہو ہو یا وہ مفعول معہ ہو، اس کو نصب دی جائے گی. اس کے بعد جو اسماء منصوبہ ہیں ان میں سے ایک ہے حال. حال کا مطلب یہ ہے کہ جو اسم کسی کی حالت کو بیان کرے، جو اسم کسی کی حالت کو بیان کرے اس کو کہتے ہیں حال. مثلا آپ کہتے ہیں جئتو راکبن، جئتو میں آیا، راکبن اس حال میں کہ میں سوار تھا. یعنی آنے والا جو ہے جب وہ آیا تو اس کی حالت کیا تھی؟ وہ راکبن سوار تھا، وہ ماشین پیدل نہیں تھا. یا آپ کہہ لیں جاء زید راکبن، زید جو ہے وہ سوار ہو کر آیا. تو جو بھی اسم کسی کی حالت کو بیان کرے اس کو حال کہتے ہیں. اس کی تفصیلات ہیں وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر ایک ہوتی ہے تمیز. تمیز ہوتی ہے کہ جو کسی مبہم شے کے ابہام کو دور کر دے. جیسے احد عشرہ کوکبن، قرآن مجید میں ہے رأیت احد عشرہ کوکبن، میں نے 11 دیکھے. کیا 11 دیکھے؟ کوکبن ستارے. تو جو کوکبن ہے یہ تمیز ہے، اور یہ عموماً عدد کی وضاحت کے لیے آتی ہے، یا کسی اور چیز کی بھی وضاحت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ عدد اور وزن وغیرہ کی وضاحت کے لیے آتی ہے. جب تعداد اور عدد استعمال ہو رہا ہو جملے کے اندر تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ تمیز کہلاتا ہے، اور وہ جو عدد ہوتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. اس کے بعد مستثنا ہے. مستثنا سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے حکم سے الگ کر دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں نا جی اس کو مستثنا کر دیں، یعنی اس کو الگ کر دیں. جیسے کوئی بندہ کہے کہ جاء القوم، ساری کی ساری قوم آ گئی، الا زیدن، مگر زید نہیں آیا. تو اب وہ جو زید ہے وہ گویا کہ مستثنا ہے، جو قوم سے مستثنا ہو گیا، قوم سے الگ ہو گیا. یا آپ کہہ دیں کہ جاء الطلاب، سارے کے سارے طالب علم آ گئے، الا بکر، مگر بکر نہیں آیا. تو جو بکر ہے وہ گویا کہ مستثنا ہو گیا، الگ ہو گیا، جو آنے کا حکم تھا اس کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوا. تو گویا کہ ہر وہ اسم جو اپنے سے پہلے والے حکم سے الگ ہو جائے اس کو مستثنا کہتے ہیں، اور جس سے الگ ہو اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں. تو اس کی تفصیل بھی آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ابھی فی الحال آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں. اس کے بعد پھر وہی 4 چیزیں آ گئی جو ہم نے مرفوعات میں پڑھی تھی. تو مرفوعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں، اور مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. یہ اپنے مبتدا کو بھی کچھ اعراب دیتے ہیں اور خبر کو بھی کچھ اعراب دیتے ہیں. اب بعض چیزیں ایسی تھیں جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتی تھیں، اور بعض چیزیں ایسی تھیں جو اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتی تھی. تو اسی اعتبار سے پھر جہاں پر جو چیز جو ہے جہاں اسم مرفوع ہوا
تو اس کو پھر مرفوعات میں اسم کو بیان کر دیا، اور جہاں پہ اسم منصوب ہوا تو وہاں پہ اسم کو جو ہے منصوبات کے اندر بیان کر دیا۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے انا زیدن قائم، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، لہذا جو خبر تھی وہ تو مرفوعات کے اندر بیان کی گئی، انا زیدن قائم، مثال ایک ہی ہے۔ تو اس کا جو اسم ہے وہ یہاں پر منصوبات میں بیان کیا گیا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم، یعنی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے افعال ناقصہ، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا وغیرہ، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو رفع دیتے تھے، نصب دیتے تھے، جیسے کان اللہ علیما، کان اللہ علیما، یا کان زید قائما۔ تو ان کا جو اسم تھا اس کا بیان مرفوعات میں گزر چکا ہے، اور ان کی جو خبر ہے اس کا بیان یہاں پر منصوبات میں آگے ہے۔ باقی وضاحت ساری وہی ہے، یہاں صرف اتنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور جو اسم تھا وہ مرفوع ہوتا ہے، جو مرفوعات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ما ولا مشابہ بلیسا ہے، تو ما ولا مشابہ بلیسا جو ہے ان کا عمل جو ہے وہ بھی افعال ناقصہ والا ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو لہذا ان کی جو خبر ہے وہ منصوبات میں آ جائے گی، اور یہی حکم جو ہے وہ لائے نفی جنس کا ہے۔ تو گویا کہ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 12 اسماء ہو گئے جو منصوبات ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ اسم جو ان میں سے کوئی ایک چیز بن جائے گا وہ منصوب کہلائے گا، کوئی مفعول بھی بن جائے، کوئی مفعول فی بن جائے، کوئی حال بن جائے، تمیز بن جائے، یا مستثنا بن جائے، یا پھر حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن جائے، لائے نفی جنس کا اسم بن جائے، افعال ناقصہ کی خبر بن جائے، یا ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر بن جائے۔ تو کوئی بھی اسم جو ہے جب وہ ان میں سے کوئی ایک چیز بنے گا تو وہ منصوب کہلائے گا، اور یہ بات واضح ہے کہ ہر اسم جو ہے وہ یا تو مرفوع ہوتا ہے، یا پھر منصوب ہوتا ہے، یا پھر مجرور ہوتا ہے۔ تو ہم نے مرفوعات بھی پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ آج اجمالی طور پر منصوبات بھی پڑھ لیے ہیں، اور پھر آگے جو مجرورات ہیں وہ صرف 2 ہیں، ایک تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور ایک جو حرف جارہ کے بعد آ جائے وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو جب تینوں ہی حالتیں ہوتی ہیں اور تینوں حالتیں ہی ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی اسم مرفوع ہے تو وہ کیوں مرفوع ہے، یعنی اگر کسی بھی اسم کے اوپر رفع ہے تو آپ فوراً سوچیں کہ یہ ان 8 مرفوعات میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، یا تو فاعل ہوگا، نائب فاعل ہوگا، مبتدا ہوگا، خبر ہوگا، یا پھر انا وغیرہ کا اسم خبر ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اور اگر کوئی اسم منصوب ہے تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اگر منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے، یہ جو 12 منصوبات ہیں ان میں سے کیا ہے، مفعول بھی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، جو بھی یہاں پر حال، تمیز، مستثنا وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اگر یہ منصوب ہے تو منصوبات میں سے کون سا اسم ہے، اور اگر مجرور ہے تو مجرور تو 2 ہی ہیں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یا وہ حرف جر اس سے پہلے آیا ہوگا، یا پھر وہ مضاف ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، جیسے غلام زید۔ تو اس کے بعد پھر اب ہم دیکھتے ہیں مفاعل خمسہ، یعنی 5 مفعول جو ہیں ان میں سے پہلا مفعول جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی کا معنی ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، جیسے ضربا زید بقرن، اب ضربا مارا زید زید نے بقرن بکر کو، تو بقرن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، یعنی جس پر براہ راست فعل واقع ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انہوں نے تعریف بیان کی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ مفعول بھی سے مراد وہ اسم منصوب ہے، وہ اسم منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وہ اسم منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی، تو اب قرأت فعل بفاعل اور الکتابہ یہ مفعول، اور مفعول کون سا ہے، مفعول بھی۔ اب اس وضاحت
اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس مثال میں الکتابہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ اس پر متکلم یعنی فاعل کے پڑھنے کا عمل واقع ہوا ہے۔ متکلم، اب چونکہ متکلم کا صیغہ ہے نا قرأت، میں نے پڑھا، تو میں نے کیا پڑھا، میرا فعل کیا واقع ہوا، پڑھنے کا، کیونکہ اس پر متکلم یعنی فاعل کے پڑھنے کا عمل۔ تو پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک فعل ہے، مارنا بھی فعل ہوتا ہے، چلنا بھی فعل ہوتا ہے، بیٹھنا، اٹھنا، داخل ہونا، خارج ہونا، یہ سارے فعل ہیں۔ تو کسی چیز کو پڑھنا یا کسی چیز کو پڑھانا یا کسی چیز کو سننا یا کسی چیز کو لکھنا، یہ سارے کے سارے افعال ہیں۔ تو قرأت، میں نے پڑھا، تو پڑھا جو ہے یہ تو ہو گیا فعل پڑھنا، اور کس نے پڑھا، میں نے، تو یہ متکلم ہے، میں نے پڑھا یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کس چیز کو پڑھا، الکتابہ، کتاب کو پڑھا، تو یہاں کتاب جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ یا اسی طرح اور کوئی مثال دیکھ لیں، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ تو اب جو ضربت ہے، ضربت فعل با فاعل، اور زیدن جو ہے وہ اس کا مفعول بہ ہوگا، یعنی ضرب جو ہے وہ زید پر واقع ہوئی ہے، ضرب جو ہے وہ زید پر واقع ہوئی ہے، ضربت زیدن۔ اس کے بعد جو دوسرا مفعول تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ فعل کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق، تو مفعول مطلق وہ مصدر منصوب، یعنی یہ عام طور پہ مصدر ہوتا ہے، جو فعل پہلے گزرا ہو اسی کا مصدر ہوتا ہے یا اس کے معنی مصدر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مصدر منصوب ہے جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو، یعنی جو پہلے فعل گزرا ہے کبھی تو بالکل اس کے الفاظ بالکل وہی ہوتے ہیں یا کم از کم اس کا معنی وہی ہوتا ہے، اور فعل کے بعد اس کی تاکید یا نوع یا عدد کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے، یعنی فعل کی تاکید کے لیے بیان کیا جائے یا فعل کی نوع کو بیان کرنے کے لیے یا فعل کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے۔ جیسے فرحت فرحن، میں خوش ہوا، خوش ہونا، یعنی اس کا مطلب بہت زیادہ خوش ہوا۔ تو اب یہاں پر لفظ ایک ہی ہے، فرحہ فرحن، یہ ایک ہی لفظ جو ہے ہم لفظ ہے، وہ مصدر منصوب جو مذکورہ فعل فرحت ہے اور اس کے ہم لفظ فرحن سے آگے ہے۔ یا ہم معنی ہو، ہم معنی کا مثال دوسری ہے، قعدت جلوسا، میں بیٹھا، بیٹھنا۔ تو اب قعدہ یقعد کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلس یجلس کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، جلس یجلس کا۔ تو قعدت جلوسا، میں بیٹھا، بیٹھنا۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں ان میں سے پہلی مثال کے اندر فرحن اور دوسری مثال کے اندر جلوسن، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ مفعول مطلق ہیں۔ اب فرحت فرحن میں فرحن پر فعل واقع نہیں ہوا، بلکہ فرحن جو ہے یہ فعل کی تاکید کر رہا ہے۔ اسی طرح قعدت جلوسن میں جلوسن پر فعل واقع نہیں ہوا، بلکہ جلوسن جو ہے وہ قعدت کی تاکید بیان کر رہا ہے۔ وضاحت، فرحن اور جلوسن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، یہ دونوں جو ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ فرحن مصدر ہے اور فعل اور مذکورہ فعل فرحت کے ہم لفظ ہے، یعنی یہ ہم لفظ ہے، اور جلوسن بھی مصدر ہے اور قعدت کے صرف ہم معنی ہے، یعنی ہم لفظ تو نہیں ہے، صرف ہم معنی ہے۔ اور یہاں دونوں مصدر جو ہیں وہ فعل کی تاکید کے لیے آئے ہیں، فرحت فرحن میں بھی فعل کی تاکید کے لیے، اور اسی طرح قعدت جلوسن میں بھی فعل کی تاکید کے لیے آئے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ جو 3 مفعول ہیں وہ نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو منصوبات ہیں اسماء منصوبہ 12 کے 12 یہ آپ کو پکے یاد ہونے چاہیے، اور مفاعیل خمسہ میں سے یعنی 5 مفعولوں میں سے صرف 2 مفعول جو ہیں فی الحال ان کی تعریف اور ان کی مثالیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ تو اگر اسی لیسن سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ لیں، اور اگر آج کسی نے کوئی پریزنٹیشن پیش کرنی ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جی آج کسی کی پریزنٹیشن تو نہیں ہے؟ شیخ 15 تاریخ تک ہے انشاءاللہ تعالی
15 سے پہلے پہلے سبمٹ کروا دیں گے، میں نے آدھی کر لی ہے، کچھ رہ گئی. چلے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور چلیں اگر پریزنٹیشن نہیں ہے تو پھر ہم اور تھوڑا سا لیسن پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آگے مفعول فیہ. مفعول کا معنی ہوتا ہے کیا گیا، فی اس میں، یعنی جس میں کام واقع ہوا ہو اس کو مفعول فی کہتے ہیں. تو فی جو ہے یہ ظرف کے لیے آتا ہے، وقت یا جگہ بتانے کے لیے. تو وہ اسم جو بتقدیر فی منصوب ہو، بتقدیر فی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں فی کا معنی پوشیدہ ہو، اگرچہ فی وہاں لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے لیکن بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اس جگہ میں یا اس وقت میں ہوا. یعنی وہ اسم جو بتقدیر فی منصوب ہو اور فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے. تو گویا کہ مفعول فی وہ ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا فعل کے واقع ہونے کا وقت جو ہے وہ بتاتا ہے. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں کیونکہ ظرف جو ہوتا ہے وہ بھی جگہ اور وقت بتاتا ہے، ظرف بھی جگہ اور وقت بتاتا ہے. اب اس کی مثال ہے سافر لیلن، اس نے رات کو سفر کیا. اب اس میں اگرچہ فی موجود نہیں ہے لیکن مفہوماً یہی سمجھ آتی ہے کہ رات میں سفر کیا، رات کے وقت سفر کیا. تو یہاں پر سافرا لیلن میں لیلن جو ہے یہ مفعول بھی نہیں ہے کہ اس نے رات کے اوپر سفر کیا بلکہ رات میں سفر کیا. تو سافرا فعل با فاعل اور لیلن مفعول فی، اس کو مفعول فی کہیں گے. اسی طرح ہے مشا میلن، وہ 1 میل چلا. تو یہاں جو ہے وہ جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے کہ اس نے جو پیدل چلا وہ 1 میل تک چلا. تو مفعول فی جو ہوتا ہے وہ وقت اور جگہ کو بتاتا ہے. اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ لیلن اور میلن مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. لیلن فعل کا وقت اور میلن فعل کی جگہ بتانے کے لیے ذکر ہوا ہے. باقی وہ ظرف کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ جو ظرف ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ظرف یا مفعول فی کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اس کو آپ ظرف بھی کہہ سکتے ہیں اور مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں. گویا کہ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے، اور یہ ظرف جو ہے یہ یا تو ظرف زمان ہوتا ہے یا پھر ظرف مکان ہوتا ہے. اگر وہ وقت کے بارے میں بتا رہا ہو تو اس کو ظرف زمان کہیں گے، اور اگر وہ جگہ کے بارے میں بتا رہا ہو تو اس کو ظرف مکان کہیں گے. اب اس کی پھر آگے مثالیں ہیں. ظرف زمان وہ اسم ہے جو اس وقت پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہوا ہو، یعنی جس وقت کام واقع ہوا ہے، جس وقت میں کام واقع ہوا ہے تو ظرف زمان اس پر دلالت کرتا ہے. جیسے سنتو یوم الخمیس، میں نے جمعرات کے دن روزہ رکھا. سنتو میں نے روزہ رکھا یوم الخمیس جمعرات کے دن. تو اب سنتو فعل با فاعل ہے اور یوم الخمیس یہ مفعول فی ہے، یعنی جمعرات کا وقت بتا رہا ہے کہ جب میں نے روزہ رکھا تھا تو وہ یوم الخمیس تھا، وقت کی وضاحت ہے. اس کے بعد پھر آگے ہوتا ہے ظرف مکان. ظرف مکان سے مراد وہ اسم ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہوا ہو، یعنی جگہ پر دلالت کرے کہ کون سی جگہ میں فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے. جیسے جلستو تحت الشجرہ، میں درخت کے نیچے بیٹھا، میں درخت کے نیچے بیٹھا. تو اب یہ جو بیٹھنے کا جلوس کا جو فعل ہے یہ کہاں واقع ہوا؟ درخت کے نیچے، یعنی ایک جگہ کا تعین کر دیا اس نے. تو جلستو فعل با فاعل اور تحت مضاف اور الشجرتی مضاف الیہ. تو مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا مفعول فی، مفعول فی. اس کے بعد ایک مفعول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مفعول لہو. مفعول لہو، مفعول کا معنی تو ہو گیا مفعول یعنی کیا گیا، کوئی بھی کام کیا گیا. لہو جس کے لیے، جس کے سبب، جس کی وجہ سے. تو یہ ہوتا تو مصدر ہی ہے لیکن یہ اس کی فعل کی وجہ بتاتا ہے کہ یہ فعل کیوں ہوا. وہ کہتے ہیں جی وہ مصدر جو وقوع فعل کا سبب بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے، جیسے اسے مفعول لاجلی ہی بھی کہتے ہیں. لاجلی، اجلی کا معنی بھی وجہ ہی ہوتی ہے، یعنی اس وجہ سے.
تو اس کی مثال کیا ہے؟ ضربتہ تأدیبا، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا. ضربتہ، میں نے اس کو مارا، تأدیبا، ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں جو تأدیبا ہے یہ مفعول لہو ہے. یہ ضرب، جو ضرب تھی ضربتہ کا، اس کا سبب بیان کر رہا ہے اور اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر جو وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تادیبا جو ہے وہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ مار کا سبب ادب سکھانا ہے. اور اسی طرح ایک مفعول معہ ہے. آج ہمارے انشاءاللہ مفاعل خمسہ جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اس سے مراد وہ اسم منصوب ہے جو اس واو کے بعد آئے جو مع کے معنی میں ہو، اور اس ذات پر دلالت کرے جس کی معیت میں فعل واقع ہوا ہو. یعنی واو کے بعد آتا ہے، اور جو واو ہے وہ مع کے معنی میں ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل اس کی معیت میں واقع ہوا ہے. جیسے جاء العمیر، امیر آیا، والجیشو، جیش کے ساتھ، یعنی مع الجیش، لشکر کے ساتھ. تو اب اس میں جو امیر کا آنا ہے، یعنی یہ جو فعل آنے کا فعل ہے، یہ جیش کی معیت میں ہوا ہے، یعنی جیش کے ساتھ ہوا ہے، لشکر کے ساتھ ہوا ہے. امیر اکیلا نہیں آیا بلکہ وہ لشکر کے ساتھ آیا ہے. تو اس میں الجیش مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ واو کے بعد واقع ہے جو مع کے معنی میں ہے، اور بتاتا ہے کہ امیر کی آمد لشکر سمیت ہوئی. تو واو مع کے معنی میں ہوتی ہے، جیسے جاء العمیر مع الجیش. تو جو واو جو ہے وہ مع کے معنی میں ہو، اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا اس کو مفعول معہ کہیں گے، اور مفعول ہونے کے باعث اس کو ہم فتح دیں گے، نصب دیں گے، وہ منصوب ہوگا. جی، تو آج ہمارے مفاعل خمسہ جو ہیں وہ پورے ہو گئے. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم جو ہمارے منصوبات ہیں 12، باقی منصوبات ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو مفعول بے شک مفعول بھی ہو، مفعول مطلق ہو، مفعول فی ہی ہو، مفعول لہو ہو، یا مفعول معہ ہو، کوئی بھی مفعول ہو، وہ جب مفعول بنے گا تو وہ منصوب ہوگا. اب کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ لیں، ورنہ کلاس کو ہم کلوز کرتے ہیں. جی، لگ رہا ہے کوئی کویشچن نہیں ہے، ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. آپ کی نیکسٹ کلاس بھی شاید سٹارٹ ہونے والی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.